بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے مامور فرمایا تھا تو پھر حضرت عثمان کو باغیوں نے کیسے قتل کر دیا؟ کیا امام حسن علیہ السلام نے سیدنا عثمان غنی کی حفاظت نہ فرمائی تھی، یا آخر ایسی کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیوں کے ہاتھوں قتل ہوئے؟ اہل سنت محقق طٰہٰ حسین کے نزدیک مہاجر و انصار صحابہ میں سے کسی نے بھی حضرت عثمان کے قتل میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ ان میں سے بعض حضرت عثمان کے خلاف کسی قسم کی بھی کارروائی کے مخالف تھے مگر مجبوراً خاموش رہے، بعض نے مداخلت ہی نہیں کی اور مدینہ منورہ چھوڑ گئے۔ اس طرح ان کا خیال ہے کہ قتل عثمان کے حوالے سے صحابہ کرام کے کردار سے متعلق جو کچھ مصادر میں نقل ہوا ہے ضعیف ہے۔ اس قسم کے تجزیہ و تحلیل کی وجہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت تمام صحابہ کی عدالت کے قائل ہے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں ان کا کردار اس عقیدے سے منافات رکھتا ہے۔ اس کے باوجود بعض صحابہ حضرت عثمان کے خلاف بغاوت میں سر فہرست تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہاشم بن عتبہ نے صحابہ اور ان کی اولاد کو حضرت عثمان کا قاتل قرار دیا ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان کی زوجہ نے قتل عثمان کے بعد معاویہ کے نام خط لکھا اور اس میں اہل مدینہ کو عثمان کے گھر کا محاصرہ کرنے کا ذمہ دار قرار دیا۔ حضرت علی نے اگرچہ حضرت عثمان کو بہت زیادہ خطا کار کہا، لیکن اس کے باوجود آپ اس کے قتل کے خواہاں نہ تھے، بلکہ حضرت عثمان کے قتل کی مخالفت بھی کرتے رہے اور خود بھی اس کے خون کی نسبت سب سے زیادہ بے گناہ قرار دیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں کو بھی نصیحت کی اور ان کی غلطیوں کی نشاندہی کی۔ حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ ہونے کے بعد بعض افراد نے حضرت علی کو تجویز دی تھی کہ مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جائیں تاکہ اگر حضرت عثمان قتل ہو جائیں تو آپ شہر میں موجود ہی نہ ہوں۔ حضرت علی نے ان کی تجویز کو قبول نہیں کیا۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے پیچھے جو وجوہات اور حقائق بیان کیے جاتے ہیں ان میں سب سے سر فہرست وجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقربا پروری تھی۔ بہت سے صحابہ کرام اجمعین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقربا پروری اور اپنے دوسرے رشتہ داروں کو بے جا نوازنے کی وجہ سے ان کے خلاف ہو چکے تھے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر میں جب اپنے رضائی بھائی عبداللہ ابن ابی سرح کو گورنر تعینات کیا اور وہاں سے عمر بن عاص کو معزول کر دیا تو اہل مصر عبداللہ بن ابی سرح کی ظالمانہ کارروائیوں کی شکایات لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی کسی بھی گزارش کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر اہل مصر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گئے اور علم بغاوت بلند کرنے لگے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا وسیلہ بنایا اور یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مصر کو سمجھا بجھا کر واپس مصر بھیج دیا۔ لیکن یہ اہل مصر ابھی مدینہ سے نکل کر مصر کے لیے جانے والے راستے پر ہی موجود تھے کہ انہیں خلیفہ سوم کا ایک ایلچی نظر آیا جو کہ مصر کی جانب رواں دواں تھا۔ اہل مصر نے اس کو روکا تو اس سے ایک رکہ برآمد ہوا جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر خلافت بھی ثبت تھی، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ مصریوں کا یہ قافلہ جیسے ہی مصر پہنچے تو ان کو زندان خانے میں ڈال دیا جائے اور قتل کر دیا جائے۔ مصریوں نے جب یہ خط پکڑا تو سیدھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ خلیفہ سوم عثمان غنی سے خلافت سے دستبرداری لی جائے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سے دستبردار ہونے سے صاف انکار کر دیا، اور یوں مصریوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور کہا کہ جب تک آپ خلافت سے دستبردار نہیں ہوں گے تب تک یہ محاصرہ نہیں ہٹے گا، یا تو آپ دستبرداری کا اعلان کریں یا پھر قتل ہو جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خود کو گھر میں محصور کر لیا تھا۔ باغیوں نے تمام صحابہ کرام اجمعین کو بھی ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا تھا اور ان کا محاصرہ کر لیا تھا تاکہ کوئی بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نہ جا سکے اور ان کی مدد نہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے خواہاں نہ تھے، لیکن وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ صلح کے ساتھ یہ معاملات طے ہو جائیں، جیسے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصریوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر کے معاملات کو سلجھا کر واپس جانے کے لیے راضی کیا تھا، لیکن اب وہ باغی بے حد غصے میں اور اشتعال میں آ چکے تھے اور ان کو قابو کرنا ناممکن ہو چکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے صاحبزادے امام حسن علیہ السلام کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ان کی حفاظت کے لیے مامور فرما دیا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر امام حسن علیہ السلام کے علاوہ اور بھی کچھ صحابہ کرام اجمعین کے صاحبزادے موجود تھے۔
ان سے الجھنا نہ چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے ہلکی سی جھڑپ کے بعد ان کو وہاں سے جانے پر مجبور کر دیا۔ اسی جھڑپ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ان کی حفاظت پر مامور حضرت امام حسن علیہ السلام بھی معمولی زخمی ہوئے، لیکن جب باغیوں نے انہیں وہاں جانے سے اور ہٹنے پر مجبور کیا تو امام حسن علیہ السلام نے ان کو کافی سمجھایا، ان کو تلقین کی کہ خلیفہ اسلام کے خلاف اپنی تلواروں کو نیام میں رکھیں اور بات چیت سے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں، لیکن یہ بلوائی اور باغی کسی بھی صورت میں خلیفہ اسلام سے دستبرداری کا اعلان لیے بغیر وہاں سے ہٹنے پر راضی نہ تھے۔ ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ یا تو خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا جائے یا پھر شہید ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن کے محاصرے کے بعد شہید کر دیا گیا۔ محترم ساتھیو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو بھی مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، جبکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کبھی بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے اور ان کو شہید کرنے کے خواہاں نہ تھے، بلکہ وہ تو صلح کے ساتھ ان معاملات کو طے کرنے کی طرف اپنا جھکاؤ رکھتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت پر مامور کیا تھا۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل عثمان غنی کے خواہاں ہوتے تو کبھی بھی اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو ان باغیوں اور بلوائیوں کے سامنے یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت پر مامور نہ فرماتے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر حملہ کرنے والے باغیوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد بن ابی بکر بھی موجود تھے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نائلہ جو کہ ان کے قتل کی چشم دید گواہ تھیں، انہوں نے بیان دیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آئے اور حضرت عثمان غنی کی داڑھی کو پکڑا اور کھینچا اور کہا کہ آپ نے سنت رسول کو تبدیل کیا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ صاحبزادے، اگر تمہارے والد موجود ہوتے تو وہ ایسا ہرگز نہ کرتے۔ یہ سن کر ابن ابی بکر شرمندہ اور نادم ہو کر وہاں سے چل دیے، اور اس کے بعد 3 باغی اندر داخل ہوئے اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ ان کی اہلیہ سیدہ نائلہ نے جب حضرت عثمان غنی کو ان سے بچانا چاہا تو ان کے ہاتھ کی انگلیاں بھی کٹ گئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون آلود کرتے اور سیدہ نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیوں کو معاویہ بن ابی سفیان نے خوب استعمال کیا، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو ماننے سے بھی انکار کر دیا اور کہا کہ پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو، ان کے مجرمین کو گرفتار کیا جائے، ان کو سزا دی جائے، ان سے بدلہ لیا جائے، اس کے بعد ہم آپ کی خلافت کو قبول کریں گے۔ وہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی پالیسیاں ہی ان کی شہادت کا باعث بنی، لیکن ان کی شہادت نے پھر سے بنو امیہ اور بنو ہاشم کے تعلقات کو اس نہج پر لا کھڑا کیا کہ جس سے خانہ جنگیوں کا اور خون ریزیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ اور دور دوبارہ سے شروع ہو گیا، جو کہ بلا شبہ کربلا کے دردناک اور اندوناک واقعہ پر منتج ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچا عاشق رسول بنائے اور اہل بیت کا احترام کرنے، ان کی عزت کرنے کی، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔